فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو ایک اخلاقی اصلاح کے اوپر ہوگی۔ ہم ایک ایسے جذبے کے بارے میں بات کریں گے جو شیطان کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بالعموم وہ جذبہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، اگرچہ اس کی مقدار ہر انسان کے لحاظ سے مختلف ہے۔ جو انسان جتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ مقدار اس قدر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس قدر انسان کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو یہ مقدار آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ وہ جذبہ اور وہ بیماری کا نام حسد کی بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کے اندر اگر حسد کی بیماری پائی جانے لگے تو اس کی خوشگوار زندگی کو یہ ناخوشگواری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انسان کا سکھ چین حسد کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عرب کے بعض حکماء کا قول ہے، ثلاثۃ لا یہنہ لصاحبہا عیش۔ تین بیماریاں ایسی ہیں جس انسان کے اندر پائی جائیں اس کی زندگی کا سکھ چین اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں، اس کی زندگی ناخوشگوار بن جاتی ہے۔ پہلی بیماری الحقد، کسی سے بغض رکھنا، والحسد، کسی کے ساتھ حسد رکھنا، وسوء الخلق، اور انسان کا اگر اخلاق برا ہو جائے تو یہ تین بیماریاں، کسی کے ساتھ بغض رکھنا، حسد رکھنا اور برا اخلاق، یہ انسان کی خوشگوار زندگی کو بے چینی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو، انسان کے پاس علم بھی ہو، انسان کے پاس حسن بھی ہو، اگر پھر بھی انسان کے پاس یہ بیماری شیطان کی طرف سے دل میں ڈال دی جائے، انسان اس کا شکار ہو جائے، تو انسان کے سارے سکھ چین دنیا کے اللہ رب العزت چھین لیتا ہے اور انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری اپنے ساتھ کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ انسان حسد کی بنا پر دشمنی اختیار کر لیتا ہے، انسان حسد کی بنا پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان حسد کی بنا پر اللہ رب العزت کی تقدیر پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ انسان حسد کی بنا پر اس قدر بڑا قدم اٹھا لیتا ہے کہ ہمیشہ کی رسوائی تو اپنے مقدر میں سمیٹ لیتا ہے، مگر حسد جیسی بیماری کو اپنے اندر سے ختم نہیں کرنے دیتا۔ یہ بیماری انسان کو دوسرے کا قاتل بنا دیتی ہے، یہ بیماری گھروں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کا کام دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حسد کے متعلق بات کی جائے۔ حسد کن بنا پر کیا جاتا ہے، اس سے بچنے کے طریقے کون سے ہیں، آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہوگا۔ سب سے پہلے حسد کی تعریف سن لیجئے، تمنی زوال النعمت عن صاحبہا۔ حسد کے اندر حسد کی تعریف یوں کی گئی کہ انسان یہ تمنا کرے کہ میرا جو دوست، میرا بھائی ہے، اس سے نعمت چھین لی جائے۔ حسد کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز جو میرے بھائی کے پاس ہے یہ اس سے چھین لی جائے، اگرچہ مجھے ملے نہ ملے، صرف انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس میرے بھائی کے پاس یہ چیز باقی نہ رہے۔ یا انسان حسد میں یہ کام کرتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں حسد کے اندر آتی ہیں۔ اپنے بھائی سے نعمت کو چھین جانے کی خواہش کرنا اس بنا پر کہ یہ چیز مجھے مل جائے،
یا صرف اس بنا پر کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن میرے بھائی کے پاس یہ چیز باقی نہ رہے، یہ حسد کی تعریف کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ راستے میں دیکھا کسی کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے، کوئی اچھا گھر آپ کی نظر میں ہے کسی دوست کے پاس، حسد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس سے یہ گھر چھین لیا جائے، اس طرح کا گھر مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے یہ گھر چھین لیا جائے، یہ گاڑی چھین لی جائے، اگرچہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ حسد کی تعریف کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے حسد اور رشک کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ حسد کی تعریف آپ نے سن لی، اور رشک یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ جو چیز آپ نے اس بھائی کو دی ہے اللہ اس میں برکت بھی دے اور یہ چیز مجھے بھی مل جائے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے برکت بھی پیدا کر دے اور اللہ رب العزت کوئی سبب پیدا کرے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کسی کے پاس کوئی اچھا گھر ہے، آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس قدر بہترین گھر دیا ہے، اللہ اس کو برکت کی دعا دیں اور ساتھ دل میں تمنا کریں کہ اللہ یہ چیز مجھے بھی مل جائے، تو یہ رشک ہے۔ حدیث کے مطابق انسان حسد کرے تو یہ ناجائز ہے، اور کسی چیز کے اوپر رشک کرے تو وہ جائز ہے۔ اور بالخصوص دو چیزوں کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضاحت فرما دی، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، کسی آدمی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے، حافظ قرآن ہے، اس کی قرأت بہت اچھی ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن کے وقت اٹھتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، رات کے وقت اٹھتا ہے تو تہجد میں بہترین آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ ایسے آدمی کو دیکھیں تو اس پر رشک کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ جیسی خوبصورت آواز اس کو دی ہے، اللہ ایسی آواز مجھے بھی عطا کر، میں بھی آپ کے دین کا خادم بننا چاہتا ہوں، میں بھی خوبصورت آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال نوازا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، شام کے وقت موقع ملا اللہ رب العزت نے توفیق دی، شام کے وقت بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو دیکھیں تو رشک کریں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اتنا مال مجھے بھی دے کہ میں ہر وقت تیرے راستے میں خرچ کروں۔ تو بالخصوص حدیث کے مطابق دو چیزوں میں انسان رشک کر سکتا ہے، کسی کی بہترین آواز سنی، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسی آواز مجھے بھی عطا کر، یا کوئی مالدار آدمی صبح شام اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسا مال مجھے بھی عطا کر، اتنا وسیع رزق مجھے بھی دے، میں بھی تیرے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ حسد دو چیزوں کی بنا پر انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چند وجوہات کے انسان حسد کس بنا پر کرتا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو 5 سے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی نظر میں کوئی انسان ایسا ہے جو علم کے لحاظ سے، جو مال کے لحاظ سے، جو شہرت اور رتبے کے لحاظ سے آپ سے کمتر ہے، لیکن اپنی صلاحیت کی بنا پر وہ ترقی کر جاتا ہے، وہ آپ سے اوپر والے درجے پر چلا جاتا ہے اور آپ کو اس کا ماتحت ہونا پڑے، تو انسان یہ برتری قبول نہیں کرتا بلکہ حسد کرنے لگتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کی ہے۔ جب ابلیس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کے اندر یہی برتری آئی، اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، تو وہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کا ماتحت آنا قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کی رسوائی، ہمیشہ کی ذلت اور ابدی جہنم کو قبول کر لیا، لیکن حسد کی بنا پر برتری کو قبول نہیں کیا۔ یہی انسان حسد کی وجہ سے کرتا ہے کہ ہمیشہ کی رسوائی کو برداشت کر لیتا ہے، ہمیشہ کی جہنم اس نے قبول کر لی، لیکن دنیا میں اپنے سے برتر کسی کو ماننا قبول نہیں کیا۔
تو حسد کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نظر میں جو اس سے کوئی متحد انسان ہے، جو اس سے کم درجے کا انسان ہے، اگر وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سے اوپر والے درجے پر چلا جائے تو انسان دنیا میں اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اس کی دوسری مثال بنی اسرائیل کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ اور نبی بھی آئے، اس کے بعد ایک نبی شمعون نام کے بھی آئے، بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں کوئی ہمارے اوپر امیر حکمران اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے۔ نبی نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے جالوت کو ان کے اوپر امام مقرر کیا، حکمران مقرر کیا۔ تو بنی اسرائیل نے، جنہوں نے خود اللہ رب العزت سے دعا کر کے حکمران مانگا تھا، جالوت کو امام مقرر کرنے پر اعتراض کرنے لگے، کیونکہ ان کی نظر میں امام وہ مقرر ہوگا جس کے پاس مال و دولت ہے۔ کہنے لگے اس کے پاس تو مال ہی نہیں، یہ ہمارا حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے نافرمانی کی تو صرف برتری کی بنا پر کہ ان کے نزدیک صلاحیت والا، اونچے درجے والا صرف مال و دولت والا ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جالوت کو نبی بنایا تو صلاحیت کی بنیاد پر بنایا تھا۔ دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کسی سے حسد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیکی کی بنیاد پر کسی سے حسد کرنے لگتا ہے، کہ اگر دنیا میں پتہ لگ گیا فلاں شخص مجھ سے نیک ہے، فلاں شخص مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، تو کبھی کبھار اس وجہ سے بھی انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حابیل اور قابیل کی مثال۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ حابیل کی قربانی اللہ رب العزت نے اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کی خشوع و خضوع کی بنیاد پر قبول کر لی، اور قابیل کی قربانی اس کے اندر وہ تقوی، وہ للہیت نہیں تھی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ اور پرانے دور کا بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، یہ رواج تھا اللہ رب العزت کا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان ہے کہ پہلے وقتوں میں اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا، قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی کہ میدان میں وہ مال رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اگر اس مال کو کھا جاتی، ختم کر دیتی، تو یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل نے دیکھا کہ حابیل کا مال اللہ نے آگ کے ذریعے ختم کر دیا، لہٰذا قبول ہو گیا، اور میرا مال اللہ نے قبول نہیں کیا، اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان ہے۔ ہم چاہے حرام مال سے قربانی کریں، ہماری قربانی اللہ قبول کرے نہ کریں، لیکن دنیا میں ہمیں رسوا نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، کسی دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میری قربانی، میری عبادت اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ حابیل نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا میں بدلے میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن قابیل نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو دوسری وجہ حسد کی یہ ہوئی کہ کبھی کبھار انسان نیکی کی بنیاد پر کہ میری نیکی کم ہے، فلاں کی نیکی زیادہ ہے، اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ تیسری وجہ انسان حسد اس لیے بھی کرتا ہے کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ انسان کی تمنا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرے، اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا یا اس درجے کی محبت نہیں کرتا جو آپ کے دل میں ہے کہ تمنا ہے کہ ایسی محبت مجھے ملنی چاہیے، اللہ رب العزت کے ہاں انسان پھر ایسا بھی کام کر بیٹھتا ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کام کیا تھا، کہ جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی کی محبت اپنے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ ہے، ہم طاقتور بھی ہیں، ہمارا رتبہ بھی زیادہ ہے، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں، ان کے بھائی سے کرتے ہیں۔ تو سگے بھائیوں نے باپ کی محبت کو سمیٹنے کے لیے سگے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ پھر قتل نہیں کیا بلکہ دور کسی کنویں کے اندر پھینک کر فروخت کر دیا۔ تو پتہ لگا کہ انسان کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے حسد کے تک پہنچ سکتا ہے، کسی کو قتل کر سکتا ہے، سگے بھائیوں میں دراڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ، کبھی کبھار انسان کا خاندانی تعصب انسان کو حسد پر ورگلاتا نظر آتا ہے۔
مدینہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل یہودی اس لیے مدینہ میں آباد ہوئے، انصار صحابہ کو بتایا کرتے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ مدینہ کے شہر میں آئے گا، یہ کھجوروں والا باغ ہے، کھجوروں والی بستی ہے، آخری نبی نے یہاں پر آنا ہے، ہم مدینے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا، وہ آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے۔ لیکن جب خاندانی تعصب اس قدر بڑھ گیا کہ ساری نبی ان کے باپ کی نسل سے آ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باپ نہیں بلکہ چچا کی نسل سے آئے، تو یہ خاندانی تعصب کہ آخری نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا؟ وہی یہودی جو باپ کی اپنی اولاد کی طرح آخری نبی کو پہچانتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی ہمارے میں بھیج، ہم اس کا ساتھ دے کر مشرکین سے مقابلہ کریں گے۔ انصار کو دعوت دیا کرتے کہ آخری نبی نے یہاں آنا ہے، تم ایمان لے کر آنا۔ وہی خاندانی تعصب کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تک نہیں پڑھا۔ تو معلوم ہوا کبھی انسان حسد کرتا ہے تو کسی کی برتری کی وجہ سے حسد کرتا ہے، کبھی حسد کرتا ہے تو انسان کسی کی نیکی کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان حسد کرتا ہے کسی کی محبت کو سمیٹنے کے لیے، کبھی خاندانی تعصب کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز، کبھی انسان کو عہدے کا لالچ ہو، منصب کا لالچ ہو، انسان پھر بھی حسد کرتا ہے۔ مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل مدینہ والوں نے دیکھا کہ مدینہ میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں نہ اپنا ایک سردار مقرر کر لیا جائے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، قریب تھا کہ حلف اٹھا لیا جاتا، قریب تھا کہ بیعت کر لی جاتی عبداللہ بن ابی کے ہاتھ پر کہ اس کو مدینہ کا سردار مقرر کرنے لگے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ گئے، لوگوں نے آپ کو وہاں کا امام، وہاں کا حکمران تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، منافقت کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس کے اندر منصب کا لالچ تھا، اس کے اندر دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں مدینہ کا سردار بننے لگا تھا، نبی آخر الزمان آ کر میری سرداری پر قبضہ کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے منصب کے لالچ میں آ کر منافقین کی ایک جماعت تیار کی جو آپ کے منہ پر تو آپ کی تعریف کرتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے لیے بہت سی تدابیر کرتے تھے کہ آپ کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ اور چھٹی حسد کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی سے مال کی وجہ سے حسد کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ رکھ دی گئی ہے۔ اس کی وضاحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی کی، فرمایا انسان کے لالچ اس قدر مال کے متعلق زیادہ ہے، 2 سونے کی وادیاں بھی مل جائیں انسان کنات نہیں کرے گا، انسان کی تمنا ہوگی مجھے تیسری سونے کی وادی مل جائے تاکہ میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ فرمایا صرف مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ اور دوسری روایت نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ کی کیفیت طاری ہوگی، مجھے خوف تو یہ ہے کہ جو خوف تم سے پہلی امتوں پر ہوا کرتا تھا کہ ان کو مال اس قدر زیادہ دے دیا گیا، مال کی فراوانی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ وہ مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے کہ فلاں سے میں زیادہ آگے بڑھ جاؤں، فلاں سے میں زیادہ آگے بڑھ جاؤں۔ فرمایا یہ حسد کی بیماری کا خوف مجھے تمہارے اوپر ہے۔ تو اس پتہ لگا کہ انسان کبھی کبھار مال کے لالچ میں دوسرے سے حسد کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال کیوں زیادہ دیا اور میرے پاس مال کیوں کم ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا فیصلہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق کم کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ 6 وجوہات بنیادی طور پر حسد کی آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد حسد کی مذمت کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن لیجئے۔ فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، فرمایا 2 بیماریاں ایسی ہیں جو تم سے پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہیں، وہ بیماریاں ایک حسد کی بیماری ہے، دوسری بغض کی بیماری ہے۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں۔ فرمایا لا اقول تحلق الشعر،
میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو مونڈنے والی ہیں، وَلَٰكِن تَحْلِقُ الدِّينَ، لیکن یہ دو بیماریاں انسان کے دین کو جڑ سے ختم کر دینے والی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا حَتَّى تُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، فرمایا میں کوئی ایسی چیز تمہیں وظیفہ نہ بتلا دوں کہ جس کو اختیار کرنے سے تمہاری محبت دوسروں کے ساتھ قائم رہے گی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کیا کرو، اس کے ذریعے اللہ رب العزت تمہاری محبت قائم دائم رکھے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے میرے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کی بات کو چھپ کر نہ سنا کرو، ولا تناجشوا، اور صرف ریٹ بڑھانے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو کہ تمہارا ارادہ چیز کو خریدنے کا بھی نہیں، جھوٹ بول کر بولی کو بڑھانا کہ ریٹ بڑھ جائے۔ فرمایا ایسے کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ تیسری روایت میں فرمایا ما حسدتکم علی الیہودی، تمہارے اوپر حسد جو کرتے ہیں یہودی صرف دو وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ ایک وجہ فرمائی کہ تم اسلام قبول کرتے ہو، تم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، سلامتی کی دعا دیتے ہو، یہودی تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا والتأمین، تم امام کے پیچھے آمین کہتے ہو، تمہارا بلند آواز سے آمین کہنا یہودیوں کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ آئیے چند وجوہات یہ بھی سن لیجئے کہ انسان حسد سے کیسے بچ سکتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ کار ہے جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ ہم حسد جیسی بیماری سے بچ سکیں، کیونکہ آخر حسد تو انسان کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی عہدے پر دیکھتا ہے، کسی منصب پر دیکھتا ہے، کوئی اچھی گاڑی کسی کے پاس دیکھ لی تو انسان کے دل میں آخر حسد آ ہی جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات حسد سے بچنے کا طریقہ کہ انسان اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ سورۃ فلق میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ہے جب بھی کوئی حاسد حسد کرے، اس سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ہے کہ اس کا حسد ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات صبح شام کے اذکار میں اس آخری کل کا اضافہ کیجئے، سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص کا اضافہ کیجئے۔ اس کو روٹین بنائیں کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے کوئی چیز دی ہے تو آپ سے کوئی حسد نہ کرے، اگر کوئی حسد کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگ لیں تاکہ اللہ رب العزت اس کا اثر آپ کے اوپر ہونے نہ دے۔ دوسرا طریقہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر رکھا کرو۔ اگر تم اللہ کی ہر نعمت کو بیان کرو گے تو فرمایا ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے، کہ انسان اپنی نعمتوں کا ہر انسان کے اوپر ظاہر کرے، سوشل میڈیا کے اوپر نئی گاڑی لیں، نیا گھر لیں، کسی باہر کے ملک میں چلے جائیں، روز عمرے پر چلے جائیں۔ آپ جب سوشل میڈیا پر اپنے اپلوڈ کریں گے ویڈیوز، ولاگ بنائیں گے، لوگ حسد کریں گے کہ اللہ نے اس قدر مال دیا ہے، اللہ نے اس قدر مال کی فراوانی دی ہے، لوگ آپ سے حسد کریں گے۔ فرمایا کہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر رکھا گیا۔ تیسرا طرز عمل، صحابہ کرام کا طرز عمل اختیار کریں کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ دوسرے کی صلاحیت کو قبول کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کا تذکرہ کر دیا جائے، مثال کے طور پر کسی عالم دین کے سامنے یہ بات کی جائے کہ فلاں عالم دین آپ سے اچھا ہے، اس کی تقریر کا انداز اچھا ہے، اس کا علم آپ سے زیادہ پختہ ہے، تو گاہے بگاہے انسان جانے انجانے میں حسد کرے گا کہ فلاں کا تذکرہ میرے سامنے کیا جا رہا ہے، اس کو مجھ سے افضل سمجھا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل اختیار کریں کہ جب صحابہ اکرام کے پاس کوئی سوال کرنے آتا تو آپ خود بتایا کرتے کہ مجھ سے زیادہ علم والا فلاں آدمی ہے، فلاں صحابی کو علم زیادہ ہے، آپ اس سے جا کر علم حاصل کریں۔ یہ طرز عمل اختیار کریں۔ بلکہ جاوید چودھری نے اپنے کالم کے اندر لکھا
کہ اس کی ملاقات ایک افسر سے ہوئی. وہ افسر سے پوچھتا ہے، اور وہ انکم ٹیکس، اور وہ افسر بھی کسی بڑے عہدے دار کا تھا، عہدے والا تھا. اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب یہ گاڑیاں پکڑتے ہیں کہ جو بغیر ٹیکس کے گاڑیاں چلتی ہیں، اس کو کیسے پکڑتے ہیں؟ اس نے کہا اس کا بہت آسان طریقہ ہے. جو لوگ بھی ایسی گاڑیاں خریدتے ہیں کہ جن کا ٹیکس ادا نہیں ہوا ہوتا، نان کسٹم گاڑیاں خریدنے کے بعد پکڑنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ ہماری یاری ہے. ان کے دوست ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ میرے فلاں دوست کے پاس گاڑی ہے، فلاں گاڑی ہے، اس کا گھر کا ایڈریس یہ ہے، اس کے پاس نان کسٹم گاڑی ہے، آپ اس کو جا کے پکڑ لیں. یعنی دوست ہی دوست کی حاسد بنا بیٹھا ہے، اس کو یہ بات قبول نہیں کہ میرے دوست کے پاس مجھ سے اچھی گاڑی ہے. تو پکڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو طرز عمل اختیار کریں صحابہ کرام والا. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، علم دیا ہے، اس کی صلاحیت کو قبول کرنے کا انسان اپنے اندر جذبہ پیدا کرے. چوتھی بات کہ انسان اپنے حاسدین کو پہچاننے کی کوشش کرے. اگر انسان دیکھے کوئی انسان جس کے سامنے جب بھی تعریف کی جائے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر بات پر نقص نکالنا، انسان کی ہر بات کو الٹا لینا، نیگیٹو لینا، یا اس کے سامنے جب بھی آپ کی تعریف کی جائے اس نے یہی کہنا ہے ہاں بہت اچھا کام کیا، اگر یہ بھی اضافہ کر لیتے تو تمہارا کام مزید بہتر ہو جاتا. یعنی کبھی بھی اس نے 100% آپ کو تسلی نہیں دی، آپ کو داد نہیں دی، یا اس کے سامنے آپ کی تعریف کی جائے تو وہ آپ کی تعریف کو برداشت نہیں کرے گا، بلکہ مقابلے میں کسی اور کی تعریف ذکر کرے گا. مثال کے طور پر آپ اس کو بتائیں کہ میرا فلاں دوست ہے یا میرے نمبر میٹرک میں اس قدر زیادہ آئے ہیں، وہ آپ کی بات پر ماشاءاللہ نہیں کہے گا، آپ کو مبارک نہیں دے گا، بلکہ کہے گا فلاں میرا دوست ہے یا میرے فلاں رشتہ دار کے نمبر تمہارے سے بھی زیادہ تھے. یعنی تمہاری قابلیت کو، صلاحیت کو کبھی قبول نہیں کرے گا. جب تمہاری تعریف کی جائے گی اس کے چہرے کا رنگ تغیر ہو جائے گا اور تمہاری پیٹھ پیچھے وہ تمہاری برائیاں بیان کرے گا. ایسے آدمی کو پہچان لیں تو اس کے سامنے بالخصوص اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات کہ انسان اللہ پر توکل کرے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. انسان اللہ پر توکل کر لے، فرمایا جو اللہ پر توکل کر لے اللہ رب العزت اس کو کافی ہو جاتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. کہ انسان، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے پہنچتی ہے، اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس اللہ نے مال کم دیا ہے، فلاں دوست کے پاس اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. کیا پتہ اللہ کو معلوم ہو کہ اللہ اگر آپ کو مال زیادہ دے گا تو آپ اس مال سے بگاڑ پیدا کریں گے، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مال کم دیا ہو. تو اللہ رب العزت کی ہر بات پر توکل کریں. یہی سوچ لیں کہ اللہ نے جو بھی میرے ساتھ معاملہ کیا ہے اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ رب العزت بہترین توکل کرنے والا ہے. اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں. آخر میں 2 احادیث سن لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. فرمایا ایک انسان کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا وہ ایمان والا ہوگا یا حسد کرنے والا ہوگا. اور دوسری روایت میں فرمایا لا یزال الناس. انسان اس وقت تک خیر پہ موجود رہیں گے، باقی رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. تیسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں بیان فرمائی. فرمایا مخموم القلب اور سچی زبان والا. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ سچی زبان والا تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان سچ بولے تو وہ سچی زبان والا ہے. مخموم القلب کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی. فرمایا هو التقی، وہ ایسا انسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. النقی، جو بہت پاک صاف رہنے والا ہے. لا اسم فیہ، اس کے اندر کوئی برائی باقی نہیں. ولا بغی، نہ کسی کے خلاف بغاوت کرتا ہے. ولا غل، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے. ولا حسد، اور نہ کسی کی نعمت پر حسد کرتا ہے. ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہت بہترین انسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہم نے سنا اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.